آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع فوج کا اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا. خان صاحب سے آج جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں صحافیوں اور وکلاء کی ملاقات ہوئی. خان صاحب لکڈ ویری فرسٹریٹڈ. انہوں نے کہا کہ ملک میں جمہوریت برائے نام رہ گئی ہے. عدلیہ ایک جمہوری ملک میں آزادی کی ضمانت ہوتی ہے جو اب نہیں ہے. ملک میں صرف انتخابات سے جمہوریت نہیں آتی. حقیقی جمہوریت کے لیے صاف شفاف انتخابات, آزاد عدلیہ, قانون کی بالادستی اور احتساب کا ہونا ضروری ہے, ورنہ انتخابات کا ڈھونگ تو ڈکٹیٹر بھی رچاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک پر مکمل سینسرشپ ہے, ملک کے میڈیا پر اس وقت مکمل سینسرشپ ہے. میں نے اخبار دیکھے ہیں, ان میں میرا کوئی بیان نہیں چھپتا. خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, ہی از ایبسلیوٹلی رائٹ اباؤٹ دس. انہوں نے کہا کہ اس وقت حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے. یہ جو مرضی اب ناانصافیوں اور ظلم کریں, اب ان سے کوئی نہیں پوچھے گا. ملک کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے قاضی فائزہ اور چیف الیکشن کمشنر نے ان کے ساتھ مل کر مینڈیٹ چوری میں ان کی مدد کی. انہوں نے جو پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ساری قانون سازی کی. غیر آئینی پارلیمنٹ, غیر آئینی صدر, غیر آئینی وزیر اعظم اور اس فارم 47 کی پیداوار نظام کو استعمال کر کے آئینی ترامیم کروائی ہیں. اس قانون سازی کا مقصد صرف پاکستان کے عوام کے حقوق کو سلب کرنا ہے. آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع فوج کا اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا. موجودہ آرمی چیف اس ناجائز حکومت کو تحفظ فراہم کر رہا ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو یا تو سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہا کریں کہ پہلے خان صاحب سے پوچھ لیا کریں کہ کہنا کیا ہے. وہ ایک جگہ کہتے ہیں یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے, ہم نے اب آگے چلنا ہے. خان صاحب کہتے ہیں اندرونی معاملہ نہیں ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جی حکومت نے مینڈیٹ پر مارے گئے ڈاکے کو تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی ہے. اس پر پارلیمنٹ میں قانونی بحث ہونی چاہیے. یہ انتہائی اہم معاملہ تھا اور اس پر کوئی قانونی بحث کی بغیر قانون سازی کر دی گئی. میں اپنی ساری پارٹی بالخصوص قیادت کو پیغام دیتا ہوں کہ احتجاجی تحریک کی تیاری کریں. احتجاج کی قیادت تحریک انصاف کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی. جو ٹکٹ ہولڈر یا عہدیدار احتجاج میں شرکت نہیں کرے گا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے, نہ ہم اس کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دیں گے. میرا اپنی قوم کو یہ پیغام ہے کہ اپنے حقوق اور آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. آپ سب کو حقیقی آزادی اور آزاد عدلیہ کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. ڈنڈے کے زور پر یہ حکومت نہیں چلائی جا سکتی. میں پچھلے 16 ماہ سے جیل میں ناحق قید ہوں. اگر ہم آج کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے تو پاکستان میں جمہوریت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان میں ہی مکمل ہوگا. تو انہوں شہباز گل سمجھاؤ جڑا ملتا پہ اتنے جا کے جو بیٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ اپنی تمام تر امیدوں کا محور اس نے بنا لیا. انہوں نے کہا میں اپنی 2 غلطیاں تسلیم کرتا ہوں. جنرل باجوہ کی ملازمت میں توسیع دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی. کمزور اتحادی حکومت لینے کے بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کروانے چاہیے تھے. میں ملک سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا. میرا نام مستقل طور پر ECL پر ڈال دے. میں نے باہر نہیں جانا. پہلے نواز شریف باہر گیا, اب اس کی بیٹی بھی باہر چلی گئی. بیرون ملک علاج انتہائی مہنگا ہے اور اس کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے. یہ خان صاحب کی گفتگو تھی. اچھا, یہ جو خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں نا, اس کے بارے میں ذرا ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گا. یہ جو انہوں نے کہا ہے جی مریم نواز باہر چلی گئیں, نواز شریف باہر چلے گئے ہیں, دونوں باپ بیٹی جو ہے وہ جنیوا, جہاں پہ میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کا کوئی علاج ہونا ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ. دیکھیے میں کبھی بھی کسی کے علاج کے اوپر تو کوئی کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ اگلے کی ہیلتھ کا معاملہ ہے. میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن ایک بات طے ہے کہ اس وقت جب آپ کا صوبہ, آپ کے صوبے کا دارالحکومت پوری دنیا میں سب سے پولوٹڈ ڈکلیئر ہو رہا ہے تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ, تقریباً مطلب میں تو اسی دارالحکومت میں رہتا ہوں نا, صوبائی دارالحکومت میں لاہور میں. آپ یقین کیجئے کہ یہ حالت ہو گئی ہوئی ہے کہ ہمیں دن کے وقت جو ہے نا سورج بھی اب کلیئرلی نظر نہیں آ رہا. دن کے وقت اسموگ کی یہ صورتحال ہے. یہ پچھلے سال نہیں تھی. یہ پچھلے سال اتنی بری حالت نہیں تھی جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے.